نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ عالم اسلام کے اندر بہت ساری بزرگ ہستیوں کے ایام کو منایا جاتا ہے، ان کے اذکار کیے جاتے ہیں، ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک بزرگ شخصیت، بزرگ ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اسلام میں آپ کی عزت اور آپ کے وقار کو ہمیشہ سے ایک مقام اور اولیت حاصل رہی ہے۔ آپ کی ذات اقدس ان صحابہ کرام میں سے ہے کہ جن کو بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملا ہے، بلکہ آپ اقرب الی الرسول تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں فیصلہ کرنے جاتے تو اکثر و بیشتر صدیق اکبر ساتھ جاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کا فریضہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا جاتا کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ یہ واقعات بخاری مسلم جیسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، آپ کی قرابت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور صدیق اکبر میں دونوں چیزیں ہیں، نسبت بھی ہے، قرابت بھی ہے۔ قرابت کے اتنے واقعات ہیں سیدنا صدیق اکبر کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت کے کہ اگر ہم ان واقعات کو پڑھنے لگ جائیں نا تو اس نے کم وقت میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور سیدنا صدیق اکبر حضور کی نسبت بھی ہے، اب اس پر بھی اتنے دلائل آیتیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نسبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ظاہر فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور میرے خلیل صدیق اکبر ہے۔ یہ نسبت کا ہی اظہار فرمایا نا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے اوصاف اور خصائص پہ اگر غور کیا جائے تو آپ اس نتیجے کو اخذ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی شخصیت انبیاء کے بعد افضل ترین ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے، کیونکہ آپ کے خصائص، آپ کی اولیات اور آپ کا قرب رسول اور آپ کی نسبت رسول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کا مرکز ہونا، اور اس طرح کے من حیث المجموع دلائل کو جب ہم اکٹھا کیا کرتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ نکالنے میں ہمیں زیادہ نہ دیر لگتی ہے نہ تعامل ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر تھے۔ توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی ذات اقدس کی طرف سے، کیونکہ کوئی فیصلہ ہونا ہے تو صدیق اکبر سے مشورہ کرنا ہے۔ کوئی بڑا قدم اٹھانے لگے ہیں، بھئی جو حضور نے فرما دیا اس سے بڑھ کے کوئی حکمت ہی نہیں، جس طرف لگا دیا اس سے بڑھ کر کوئی کام ہی نہیں۔ لیکن یہ حضور کا کتنا کرم تھا کہ پھر بھی مشورہ کرنا، کیونکہ حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بعد میں آنے والوں کو ہے، تو یہ سنت بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی جاری ہونی تھی۔ تو اتنے واقعات بخاری مسلم میں ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور جا رہے ہیں، کہیں فرمایا جاؤ صدیق اکبر کو بلا کے لے آؤ، کسی بات میں مشورہ کرنا ہے۔ صدیق اکبر کو پیغام دے دو، ان کو بلا کے لائیں تاکہ کسی جگہ جانا ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، فرمایا صدیق اکبر کو بلاؤ اور تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنے ثانی کے طور پر توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔
اچھا پھر اگلا نقطہ، کیا صرف آپ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکز نظر بنے ہوئے تھے یا باقی صحابہ کرام کی مرکز نظر بھی صدیق اکبر تھے؟ باقی صحابہ کرام کی مرکز نظر بھی سیدنا صدیق، کیونکہ وہ یہ بے مثال پیار دیکھ رہے تھے، وہ بے مثال سیدنا صدیق اکبر پر رسول پاک کی نظر کرم کو دیکھ رہے تھے اور آپ کی فراست کو دیکھ رہے تھے، اور آپ اول مسلمان تھے، اول ایمان لائے، تب سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات ظاہری تک، اور وفات ظاہری سے لے کر صدیق اکبر اپنی وفات تک دین کی خاطر مسلسل قربانی دینے کا ایک سلسلہ تھا، جو آپ نے دی، آپ کے اہل خاناؤں نے دی، آپ کے دوست احباب جو آپ کے محبین اور متعلقین تھے، جو آپ کی تربیت میں رہتے تھے، انہوں نے پھر آپ سے تربیت پا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی جس طرح خدمت کی ہے، وہ کتابوں میں اٹھا کے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر مرکز نظر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، آپ کی خصوصیات میں سے، اب چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کے خصائص پہ غور کریں نا تو یہ نتیجہ اخذ کرتے دیر نہیں لگتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کے بعد اگر کوئی ہستی انسانوں میں افضل ہے مسلمانوں میں تو سیدنا صدیق اکبر کی ہستی۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا نام تو صدیق نہیں ہے، آپ کی تو ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے؟ ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے آپ کی، اور صدیق آپ کا لقب ہے۔ کیوں ہے صدیق آپ کا لقب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، اب معراج کا ایک واقعہ ایسا تھا کہ عقل انسانی اس کو مانتی نہیں ہے، کیونکہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے سامنے عقل سجدہ ریز ہو جائیں، عقل جس کو محیط نہ کر سکے، جو عقل کی دسترس سے باہر ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب یہ معجزوں کا بھی معجزہ تھا، معراج النبی صرف معجزہ نہیں تھا بلکہ معجزات کا مرقع تھا، مرقع۔ ایک کم بہت قلیل لمحے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مکہ پاک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس، عالم سماوات، اور پھر اللہ کی قربتوں سے واپسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری بات اگلے دن کفار مکہ کو بتائی۔ اب چونکہ وہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ہی انکار کرتے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر لوگ جو تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ میں رات کے بہت قلیل پہر کے اندر اس طرح معراج سے ہو کے آ گیا ہوں، تو وہ اس کا بھی انکار کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت ایسا ہوا کہ پوچھا کہ آپ بیت المقدس جانے کا دعویٰ کر رہے، اور بتائیں بیت المقدس کے اندر کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس کے اندر فلاں نشانی بتائیں تو فلاں بتائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دی، کیونکہ جب بیت المقدس حضور گئے تھے دروازے گننے تھوڑی گئے تھے، آپ کھڑکیاں گننے تھوڑی گئے تھے، وہ تو حضور کا اعزاز تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں تقریب ہونی تھی، سارے انبیاء کرام نے آپ کے نمازی بننا تھا، آپ کے مقتدی بننا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شہنشاہوں اور بادشاہوں کی طرح عظمت کے ساتھ تشریف لے کے گئے تھے، حتیٰ کہ وہاں لے جانے کے لیے سواری حضور اپنے گھر سے تھوڑی لے کے گئے تھے، وہ تو اللہ نے بھیجی تھی جنت سے، اور جبریل آئے تھے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ تھا، اور وہ آگ کے خدمت گزاری میں پیش ہوا، کہا آپ کے لیے سواری تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قربتوں میں بلایا ہے۔ تو بیت المقدس گئے، حضور نے امامت کروائی، پھر وہ پورا واقعہ آگے بیان کریں گے کسی وقت، تو حضور وہاں دروازے گننے تو نہیں گئے۔ اب کفار نے، چونکہ وہ پہلے منکر تھے کافر لوگ، جب یہ بڑا دعویٰ کر دیا حضور علیہ السلام نے
کہ میں قلیل وقت میں گیا ہوں، تو کہا یہ بتائیں کہ بیت المقدس کی فلاں نشانی بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر روحانی طور پر حضور کے سامنے رکھ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دروازے پوچھتے تو دروازے جو نشانیاں پوچھتے چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ساری باتیں بتاتے چلے گئے. اس سے پہلے بیت المقدس حضور زندگی میں پہلے کبھی نہیں گئے. روحانی طور پر بیت المقدس حضور کی نظر میں ہی تھا، لیکن کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور سفر بیت المقدس آپ نہیں گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتوں کا جواب دے دیا. ایک کافر وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایمان لے آئے تھے. تو جا کر نا ان کو بتایا کہ صدیق اکبر سے جا کر کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ میں رات کے بڑے قلیل حصے کے اندر بیت المقدس گیا ہوں اور آسمان دنیا پر گیا ہوں اور اللہ کی قربتوں سے ہو کر، اور یہ اس کا دعویٰ ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ درست تو نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے اگلا جملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو آپ کے دوست ہیں نا، وہ آپ کے جو محبوب ہیں، فرمایا کہ یہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. آپ نے اپنے ہی دیے دلائل کو رد کر کے فرمایا اگر انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک ہی کہا ہوگا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا، تو یہ آپ کے صدیق ہونے کا جو لقب ہے نا، اس بات سے اترا. یہ لقب صدیق اکبر جو ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے پہلے ہی جڑا ہوا تھا، نہیں. صدیق اکبر لقب جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ ٹائٹل آپ کو عطا فرمایا. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر صرف یقین نہیں ہے، بلکہ تیقن کی انتہا ہے. کہ جب پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اپنی عقل سے یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بات ممکن نہیں ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ یہ حضور نے کہا ہے، فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ ہی کہا ہوگا. یعنی حضور کی عظمت و شان کے لیے کہ اگر میرے سامنے میری آنکھیں دیکھیں گی تو میں مانوں گا. یہ عقیدہ آج کل کے کسی بد مذہب کا ہوگا، صدیق اکبر کا یہ عقیدہ نہیں ہے. فرمایا عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر محبوب نے کہہ دیا ہے تو پھر حق ہی کہا ہوگا، پھر حق ہی ہے یہ، کیونکہ محبوب نے کہہ دیا ہے. تو آپ نے جب بغیر کسی قید و بند کے اور بغیر کسی بات کی شرط لگائے یا بغیر عقل کے پیمانے کے آپ نے مجرداً جو آپ نے معراج کی تصدیق فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے لقب آ گیا کہ آپ صدیق ہیں. تو صدیق آپ کی کیا ہوئی؟ خصوصیت. اب اگر لفظ صدیق کے اوپر گفتگو کریں نا، تو پھر ایک ہی اس مجلس میں یہ بس اسی پہ ہی بیان ختم ہو جانا. ہم نے آگے جانا ہے. تو صدیق آپ کی کیا ہوئی؟ خصوصیت. یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ صدیق ہیں. پھر آپ کی دوسری یعنی یہ وہ شان ہے کہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئی. یہ اللہ کی بارگاہ سے ان لفظوں کے ساتھ شان سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہو. پھر آگے دیکھیں، آپ یار غار بھی ہیں، آپ رفیق، یہ دو جملے ہیں، یہ الگ الگ خصائص ہیں. آپ رفیق ہجرت بھی ہیں. کیا ہے؟ بس یہ اور کسی کے پاس یہ شان نہیں ہے، یہ صرف آپ ہی ہیں. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا انتخاب کیا کس لیے؟ رفاقت ہجرت کے لیے. اب آپ دیکھیں وہ پورا واقعہ ذہن میں لے آئے نا، اگر ہم اس کو بیان کرنے چلیں گے تو پھر وقت گزر جائے گا. کیسے حضور کے ساتھ ہجرت فرما رہے، کہتے ہیں صدیق اکبر کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تاکہ کوئی ایسا دشمن نہ ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں تکلیف نہ دے دے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں نگہبانی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو خوف تھا. اللہ کے بندو، خوف تو اپنی ذات کا ہوتا ہے، ان کو غم تھا. غم کیا؟ غم محبوب کا ہوتا ہے. غم اس کا ہوتا ہے جس سے بندہ بے مثال پیار کرتا ہے. تو یہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں،
یہ مسترب رہنا، یہ اضطراب اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اضطراب تو محبوب کی وجہ سے تھا، کوئی ظالم یا کوئی دشمن محبوب کو تکلیف نہ دے۔ اور پھر وہ غار میں چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ہے اور صدیق اکبر کی ران ہے، اور ساری رات گزر جاتی، دن گزر جاتا، ایک بہت لمبا حصہ رات کا اور دن کا ایک لمبا حصہ صدیق اکبر کا کھانا پینا صرف زیارت رسول تھا، مسلسل اتصال وجود مصطفیٰ تھا، وصل وجود مصطفیٰ تھا، اور ساتھ کیا تھا؟ آنکھیں حضور کو دیکھتی آ رہی تھی، اور حضور کا قرب اتنا تھا کہ جسم سے جسم ٹچ کیا ہوا تھا۔ رات گزر جاتی، دن گزر جاتا، اور کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں گم رہتے، یہ صدیق اکبر کے دن گزر رہے تھے۔ پھر آپ آگے پورا دیکھ لیں، جب استقبال ہوا مدینہ پاک کے اندر حضور علیہ السلام کا، تو سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے، جو بھی آتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو فرماتے یہ رسول پاک ہے۔ کوئی بھی آتا آپ خود بتاتے لوگوں یہ رسول پاک ہے۔ اتنی قربت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور کی ملی، اور روحانی اور نورانی فیض سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو اتنا ملا کہ یہ پھر کسی اور کو حصہ نہیں ملا اس کا۔ تو آپ کیا ہوئے؟ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ رفیق ہجرت بھی ہیں اور پھر یار غار بھی ہیں۔ اب دونوں باتیں ہوگی، رفیق ہجرت ہونا آپ کی الگ خصوصیت ہے، اور یار غار ہونا آپ کی الگ خصوصیت۔ دیکھیں غار کے اندر جس طرح دن اور رات صدیق اکبر حضور کے ساتھ گزار رہے تھے، پڑھیں ذرا واقعات حدیث میں، آپ کو ایسا کوئی اور واقعہ نظر آتا ہے؟ یہ صرف صدیق اکبر کی خصوصیت ہے۔ پھر آپ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، آپ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک واقعہ کسی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں انہوں نے نماز پڑھائی، کسی جنگ کا موقع تھا، یہ واقعہ آتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گئے ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم موجودگی کے اندر مسجد نبوی کے اندر آپ کو پوچھا جاتا کہ آپ نماز پڑھائیں گے، اور آپ نماز پڑھاتے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری قریب آیا تو حضور نے حکم دے دیا کہ صدیق اکبر سے کہیں کہ مومنین کو نماز پڑھائیں۔ یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو حاصل ہی نہیں ہوئی زندگی کے اندر۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بلکہ کہا کہ صدیق اکبر رقیق القلب ہے، آپ چاہتی تھی کہ اور کسی بزرگ ہستی کو کہہ دیا جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، صدیق اکبر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر صدیق اکبر مسجد نبوی کے اندر سارے صحابہ کی جماعت کراتے تھے۔ تو صحابہ کے اول امام حضور نے اپنی موجودگی میں کس کو بنایا؟ یہ آپ نے اور میں نے نہیں بنایا۔ صدیق اکبر کو صحابہ کا امام یا مومنین میں سے یا صحابہ نے اکٹھے ہو کر خود ہی سے فیصلہ اس کا نہیں کیا، بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو حکم فرمایا کہ مومنین کو نماز پڑھائے، اور پھر وہ نماز 3 دن تک کہتے 17 نمازیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ تو اس سے آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہے کہ حضور نے امامت کے لیے ان کا انتخاب فرما دیا تھا۔ تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرکز نظر ہوئے کہ نہیں؟ میں آپ کو کہا تھا یہ جملہ اینڈ تک یاد رکھنا، صدیق اکبر حضور کے مرکز نظر تھے اور رہے۔ کب تک؟ آقا کے وصال ظاہری سے جس سانس کے اندر حضور کا وصال ظاہری ہوا تب تک مرکز نظر سیدنا صدیق اکبر تھے، اس لیے کہ امامت کا مسلح جس پر حضور کھڑے ہوتے تھے،
آپ نے حکمن اس مصلی پہ سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا، اور یہ آپ کے خصائص میں سے ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ شان اور کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ پھر ایسے آپ کی پانچویں خصوصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، جبرائیل امین کی گفتگو سنتے تھے، اور جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے، تو اس کے اوپر ہے کہ آپ اکثر اوقات حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور سرگوشی سنا کرتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبرائیل امین کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کو خصوصیت حاصل ہے، دیکھیں نا، کسی کے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور پہ وحی نازل ہوئی، یہ ایک الگ شان ہے۔ کسی مقام پر جبرائیل امین آئے انسان کی صورت میں، جبرائیل امین انسانیت میں متمثل تھے تو وہ دیکھ لیا، یہ الگ شان ہے۔ لیکن جبرائیل امین ڈائریکٹ جب حضور سے باتیں کیا کرتے نا، تو کئی مواقع پر سیدنا صدیق اکبر وہ باتوں کی آواز کو سنا کرتے۔ پھر آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص وزیر ہیں۔ تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح وزیر خاص تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اسلام، ثانی غار، غزوہ بدر کے دن ثانی عریش، اور مزار پر انوار میں ثانی قبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کسی کو فوقیت اور فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا عظمت کو، تو دیکھیں وزیر خاص ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حضور کے رفیق سفر بھی رہتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم مشورہ بھی آپ ہوتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا کر جا کر مشورہ کیا کرتے، کہیں سفر پہ جاتے، کہیں دعوت پہ جانا تو صدیق اکبر کو ساتھ لے جاتے۔ اور 4 خلفائے راشدین ہیں، 4 خلفائے راشدین، 4 بزرگ ہستی ہیں۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین میں سب سے پہلے مثال سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اور ان کا مزار کہاں بنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مزار کا بننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آقا کے حیات میں بھی وزیر خاص تھے، اور اپنے وصال کے بعد بھی حضور کے وزیر خاص ہیں، کہ حضور کے قرب میں جگہ مل گئی۔ اور اس کے اوپر نا ایک واقعہ کوٹ ہے جس کو امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حلبیہ کے اندر لکھا ہے، اور بھی کئی مواقع پر ہے یہ واقعہ۔ کہتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ دیکھیں نا، یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت کی کیا ہے؟ انتہا ہے۔ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رسول پاک کے مزار کے سامنے رکھنا، اور کہنا کہ بتانا کہ حضور آپ کے صدیق اکبر، آپ کے خادم حاضر ہیں۔ کہا کہ اگر مزار پر انوار کا دروازہ کھل جائے تو پھر حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر میرے لیے دروازہ نہ کھلے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب امام حلبی رحمت اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں کہ آپ کا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے مزار پر انوار کے سامنے رکھ دیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ، چونکہ یہ وصیت تھی، آپ آگے آگے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ کلمات حضور کے دربار پنروار کے سامنے، یہ الفاظ کہنے والے بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ ہی تھے۔ کہتے جب یہ بات کی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر، آپ کے صدیق اکبر حاضر ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو دروازہ تھا نا وہ مقفل تھا، یعنی تالا لگا ہوا تھا مزار پر انوار کو، کیونکہ وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، لہذا ہر کوئی تو آ جا نہیں سکتا تھا نا اس میں۔ اگر کوئی آتا بھی تھا تو اس کے قاعدے قانون ضابطے ہوتے تھے، تو کہ مقفل تھا۔
جب یہ کہا گیا تو کہتے ہیں وہ مقفل یعنی وہ تالا ٹوٹ کے زمین پر گرا اور دروازہ کھل گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کی طرف آنے دو، یار کو یار کی طرف آنے دو۔ وہ کہتے ہیں پھر صحابہ کرام نے اپنی من حیث المجموع اجماعی رائے سے سیدنا صدیق اکبر کو قدمین مصطفیٰ میں دفن کر دیا۔ تو وہ اپنے وصال کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہوئے؟ وہ وزیر خاص ہوئے۔ اب ایک اور روایت ہے اس پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت والے دن میں اپنی قبر سے جلوہ نمائی فرماؤں گا، سب سے پہلے میں جلوہ اٹھاؤں گا۔ اور وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مواہب الدنیا سے سنایا تھا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اور شام آتے ہیں کہ نہیں؟ قیامت والے دن ایک باراتی فرشتوں کی ٹولی ایک 70,000 کی وہ بچ جائے گی، وہ حضور کی قبر انور کے اوپر اس انتظار میں رہے گی کہ حضور قبر انور کا دروازہ کھولیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھولا بنا کر پورے اعزاز اکرام اور عظمت اور تکریم کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے۔ لہذا حضور فرماتے سب سے پہلے اپنی قبر سے میں جلوہ نمائی فرماؤں گا، اور روایت میں لفظ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد صدیق اکبر اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ سو جس طرح قربت اور مرکز نظر دنیا کے اندر صدیق اکبر حضور کے تھے، صدیق اکبر کے وصال ظاہری کے بعد اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی نظر ان پہ رہی کہ وہ آج بھی مزار پرانوار میں اسی طرح ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا حضور اپنی قبر سے جلوہ نمائی فرمائیں گے تو صدیق اکبر اسی طرح بطور وزیر خاص کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر نمائی کے بعد آپ دوسرے نمبر پر اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ سو دنیا میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر خاص سے سیدنا صدیق اکبر کو خاص اکرام ملا، عزت ملی، شرف ملا، اور مزار پرانوار کے اندر بھی خاص عزت اور شرف ملا کہ قدمین کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن۔ اور قیامت والے دن یہ اعزاز ہوگا صدیق اکبر کا کہ حضور سب سے پہلے قبر سے جلوہ نمائی فرمائیں گے تو دوسرے نمبر پہ وزیر خاص صدیق اکبر اپنی قبر سے جلوہ نمائی۔ آپ کتابیں پڑھ لیں، جتنی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توصیفی کلمات، مدحتی کلمات سیدنا صدیق اکبر کے لیے فرمائے ہیں، بہت سارے صحابہ کے لیے فرمائے ہیں، اہل بیت کرام کے لیے فرمائے ہیں، مولا کائنات علی المرتضی ان گنت کلمات آئے، بڑی بڑی عظمتیں بیان کی ہیں، حضرت عثمان غنی کی بڑی بڑی عظمتیں حضرت فاروق اعظم کی بیان کی ہیں، عشرہ مبشرہ کی الگ بیان کی ہے، شان شرکائے بدر کی الگ بیان کی ہے، اور شہیدان احد کی الگ بیان کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے حدیبیہ کے میدان میں وہ جو بیعت رضوان ہوئی اس کی شان الگ بیان کی ہے، جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی عظمت کو الگ بیان کیا ہے، جو بعد میں ایمان لائے ان کی عظمت کو حضور نے علیحدہ بیان کیا ہے، یہ سب بیان کیا ہے۔ آپ یہ ساری توصیفی کلمات اور مدحت سرائی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو کلمات حضور نے فرمائے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ سب کا حق ادا ہو گیا، یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، سب کا حق ادا ہو گیا، اگر کسی کا حق ادا کرنے والا رہ گیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، جن کو اللہ اپنے خاص اجر کی صورت کے اندر ان کی قربانیوں کا اللہ تبارک و تعالی حق ادا فرمائے گا۔ یہ کلمات ہیں حدیث پاک کے اندر، تو صدیق اکبر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آپ کی شان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے خصائص آپ کی ذات میں۔ میں نے چند باتیں بیان کی ہیں، اگر میں آپ کی خصائص اور خصوصیات پر گفتگو کرتا چلا جاؤں گا تو پھر کسی اور نقطے کی طرف بات نہیں آئے گی۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باتیں جو اول صدیق اکبر میں ہی ہیں، جس کی شروعات وہیں سے ہوئی، پھر وہ شان بعد میں کسی اور کو ملی،
پہلے آپ کو عطا کی گئی۔ وہ کیا؟ حضور کے سب سے پہلے دو صدیق اکبر ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے مصدق بھی آپ ہیں۔ مصدق کا معنی یہ کہ سب سے پہلے ایمان اسلام لانے والے آپ ہیں، ایمان لانے والے آپ ہیں۔ وہ پھر علماء کرام نے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اہل سنت کے ہاں، ہم بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جیسے ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات پہلے ایمان لائے، اور پھر وہ باقی شخصیات کو نچوڑ دیتے ہیں پکڑ کر، اپنی بد مذہبیت سے تیر برسا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہم ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں نا، اب تمام احادیث، بعض احادیث کے اندر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، یہ ہے حدیث میں، وہ حدیث حسن درجے کی۔ لیکن ایسی روایات بھی ہے کہ جس کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں پہلے، احادیث کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس طرح کی روایات بھی ہے جو بہت زیادہ دلائل کے ساتھ واضح ہے بخاری مسلم کے اندر، کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے ایمان لائے۔ اب بتائیں، تین ہستیاں ہیں جن کے بارے میں یہ بات بڑی واضح طور پر حدیث کے اندر ملتی ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے، پہلے اسلام لائے۔ اب ہم تو سب کی عظمت کے قائل ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم تو سب کی عظمت کے قائل ہیں، ہم ایک عظمت کو بیان کر کے باقی عظمتوں کے منکر نہیں ہیں، اس لیے ہمارا انداز بیان کچھ اور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار ان احادیث کی تطبیق فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب اولیت تینوں ہستیوں کے بارے میں آئی ہے، اولیت تینوں ہستیوں کے بارے میں، صدیق اکبر کے بارے میں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بارے میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، تینوں کے بارے میں روایات ہے نا، تو پھر ایسا ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان صدیق اکبر لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان مولا علی المرتضیٰ لائے، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لائی۔ اولیت بھی برقرار رہی اور تینوں کی بات بھی ہو گئی، انکار بھی نہیں ہوا، عظمت بھی بیان ہو گئی۔ ہاں الگ بات ترجیح دے سکتے ہیں آپ، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، یہ روایات بخاری مسلم میں، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ پہلے ایمان لائے، یہ روایت ترمذی کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں سے جو پڑھی جاتی ہے، ان احادیث کے اندر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے، لہذا ترمذی شریف کی روایت ٹھیک ہے، صحیح ہے، سندن ٹھیک ہے، لیکن چونکہ سیدنا صدیق اکبر کی اول ایمان لانے کی بخاری مسلم میں، لہذا ترجیح ان کو دے دیتے ہیں علماء۔ تو آپ پہلے مصدق ہیں کہ سب سے پہلے آپ ایمان لائے، سب سے پہلے مسلمان آپ ہو، اور آپ ان ہستیوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ اب مکہ کا دور یاد کر لیں آپ، مکہ کے دور میں کس طرح ہوتا تھا کہ صحابہ کرام چھپ چھپ کر قرآن نازل ہوتا، اس کو پڑھتے، اس پہ عمل کرتے، عبادات چھپ چھپ کے کرتے۔ جس ہستی نے سب سے پہلے کافروں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا، وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ پھر آپ جامع القرآن بھی ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کرنے کا عمل آپ سے شروع ہوا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک یہ مکمل ہو گیا۔ پھر قرآن پاک کو جمع کر کے سب سے پہلے آپ نے ہی اس کو مصحف کہہ کر بلایا، قرآن مجید کو مصحف کہا۔ پھر آپ ہی وہ ہستی ہیں جو خلیفہ اول ہے، صدیق اکبر کیا ہے؟ خلیفہ اول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بنے، اور وہ صحابہ کرام کے اجماع سے یہ خلافت قائم ہوئی تھی۔ تمام صحابہ کا اجماع تھا، رضامندی تھی۔ مسجد نبوی کے سین کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے بیعت کی، اور دیگر اہل بیت کرام اور صحابہ اور انصار اور مہاجرین نے بیعت کی، تو سیدنا صدیق اکبر کیا ہوئے؟
آپ خلیفہ ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے جس ہستی کو یا خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ الرسول کہہ کر بلایا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح سب سے پہلے خطیب آپ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر خطاب کیا۔ پھر اور کئی باتیں ہیں جس کے اوپر یہ بات کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام میں پہلے ہیں، آپ ہی سے یہ کام شروع ہوا۔ پھر آگے آ جائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے نا، افضلیت کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل آپ ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ صحابہ کرام کی ذات سے لے کر آج علماء اہل سنت کی یہ عقیدہ مسلسل ہے۔ سب سے پہلے ایک روایت پڑھتا ہوں، یہ ریاض الندرہ کے اندر امام محب الدین طبری، ابو جعفر محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے استفسار کیا، پوچھا اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا اس امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، یہ مولا کائنات نے فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر فرمایا پھر میں ہوں۔ تو آپ دیکھیں جس طرح ترتیب افضلیت بیان کی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ خلفائے اسلام تشریف لائے اور خلفاء بنے۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کتاب الفضائل ہے، فرماتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو شمار کیا کرتے تھے، یہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم کو، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی کو، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو افضل سمجھا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس روایت کو بھی کنز العمال کے اندر کتاب الفضائل میں لکھا ہے، خلفائے راشدین کے جہاں فضائل آتے ہیں اس مقام پر دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بہت زیادہ میل جول رکھنے والے تھے، کہنے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو صحابہ کرام کے بہت قریب تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بہت قریب تھے، بہت زیادہ جاننے والوں میں سے تھے، اور کہتے ہیں ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت ہم مراتب صحابہ میں یوں بیان کیا کرتے تھے، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، اور پھر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، پھر حضرت سیدنا محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ مولا علی کے بیٹے ان سے پوچھ رہے ہیں، یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ کہا پھر فاروق اعظم۔ کہا پھر کون؟ تو پھر حضرت عثمان غنی۔ کہا پھر کون؟ تو پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اپنی طرف اشارہ فرمایا۔ تو جس طرح ترتیب افضلیت بیان کی جاتی تھی اسی ترتیب کے ساتھ خلفائے کرام کی دنیا میں آپ کی خلافتوں کا اجرا بھی ہوا، اور دیکھیں ان کی وفات بھی اسی ترتیب سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ کی روایت میں نے پڑھ دی، حضرت سلمہ بن اقوع، یہ تمام صحابہ کرام کے نام ہیں۔
جمع الجوامع میں کہتے ہیں حضرت سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی کے علاوہ تمام لوگوں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ذات جو ذات نبی نہیں ہے نا، اس کا مرتبہ انبیاء کے اندر ترتیب میں گنا بھی نہیں جاتا۔ سمجھ آئی بات؟ مطلب کوئی ہستی ایسی ہے کہ چاہے اس کا تعلق اہل بیت کرام میں سے ہی ہو، وہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جو انبیاء کرام کی درجہ بندی ہے وہ ان کے منصب نبوت کے تحت ہوتی ہے۔ جیسے تمام انبیاء میں افضل کون ہے؟ حضور ہے۔ اور پھر بتائیں کہ تمام رسولان اعظام میں افضل کون ہے؟ وہ 5 اولو العزم نام آتے ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ان کو اولو العزم رسولان اعظام کہا گیا۔ پھر تمام انبیاء سے تمام رسولان اعظام افضل ہیں، اور پھر رسولان اعظام کے بعد باقی انبیاء کرام افضل ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اب کوئی غیر نبی جتنی مرضی عبادت کی عظمت و شان ہو، وہ انبیاء کرام کے درجے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ انبیاء سے افضل کیسے ہوگا؟ یہ نظریہ ہمارے نزدیک غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے بھی افضل ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے خطا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی حفاظت وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور جو انبیاء کرام کے علاوہ بزرگ ہستیاں ہیں جو نبی نہیں ہیں، جو رسولان اعظام میں سے ہستیاں نہیں ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہوتی ہیں، اللہ نے خطا سے محفوظ کر دی ہیں، لہذا وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کرام پر اللہ کی وحی آتی ہے، غیر نبی پہ اللہ کی وحی نہیں آتی، لہذا غیر نبی ذات انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتی۔ ان کی عظمت انبیاء کرام کے بعد ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے افضل ہے۔ اس پر مولا کائنات کا کوئی حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نبیوں سے افضل ہوں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ نظریہ بنایا گیا ہے، یہ نظریہ ہے نہیں کہیں۔ اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ذات سے لے کر آج تک اہل سنت کے اندر افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ چلتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، حضرت سیدنا عمرو بن عاص وہ افضلیت صدیق اکبر کو بیان کرتے ہیں، حسان بن ثابت افضلیت صدیق اکبر کو بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو حسین وہ افضلیت صدیق اکبر کو بیان کرتے ہیں۔ پھر نیچے ائمہ میں آ جائے، علامہ نصوی کی شرح المقاصد اٹھائیں، سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر کو لکھتے ہیں، امام شافعی لکھتے ہیں، امام مالک لکھتے ہیں، امام طحاوی لکھتے ہیں، امام ابو بکر باقلانی لکھتے ہیں، امام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں، حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں، ابو شکور سالمی لکھتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں، امام کمال الدین لکھتے ہیں، امام قاضی عیاض لکھتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مذہب کے قائل ہیں۔ پیران پیر اپنی روحانیت بڑھاتے ہیں جن کی تعلیمات کو سن کر۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ بھی انبیاء کرام کے بعد افضلیت کے قائل ہے کہ صدیق اکبر افضل ہے۔ پھر حافظ ابن عساکر، اب حافظ ابن عساکر ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے دین کے اوپر بہت لکھا، جنہوں نے دین پر بہت لکھا۔ ان کی ایک کتاب جو تاریخ مدینہ و دمشق ہے، اس کو تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں، 120 جلدوں کی کتاب ہے، دیکھ کے بندہ تھک جاتا ہے اس کو پڑھنا کیا، تو لکھنے والے بھی تو کچھ تھے نا۔ یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی زندگی اسلام کے پرچار میں گزر گئی، وہ لکھتے ہیں۔ پھر شارح مسلم امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی کوئی بندہ شرح مسلم پڑھتا ہے نا، یا مسلم شریف کو سمجھنا ہوتا ہے، وہ امام شرف الدین نووی کے بغیر نہیں سمجھ سکتا اس بات کو۔ آپ بھی اسی عقیدے کے قائل، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اسی عقیدے کے قائل، ابن حجر عسقلانی اسی عقیدے کے قائل۔
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کے قائل، امام عبد الوہاب شعرانی اس عقیدے کے قائل، فخر الدین رازی اس کے قائل، ابن حجر حیثمی اس کے قائل، مجدد الفسانی اس کے قائل، ملا علی قاری اس کے قائل، امام قسطلانی اس کے قائل، پھر شیخ عبدالحق مہدی سدیلوی، شاہ ولی اللہ مہدی سدیلوی، عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ اور باقی جو نیچے بزرگ ہیں ہمارے، وہ ساری اسی عقیدے پہ قائل تھے کہ سیدنا صدیق اکبر انبیاء کرام سب کے بعد سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید نے جو افضلیت کی شرط بیان کی ہے نا، وہ علم اور تقوی کے اعتبار سے بیان کی ہے، اور قرآن مجید نے سیدنا صدیق اکبر کو متقینی اتقا کہا، اور قرآن نے صدیق اکبر کو اتقا کہا، یہ متقیوں کے سردار ہیں۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اسلام میں بہت بڑا، آپ کو بڑی عزت اور وقار حاصل ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ آپ کی خدمات بے مثال، پھر آپ ترتیب کے ساتھ چاروں خلفائے کرام کی، خلفائے راشدین کی آپ خدمات کو دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے اپنے دور میں جو جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ انہی کا ہی حق تھا، وہ انہی کا ہی حصہ تھا کہ صدیق اکبر کا دور آیا، فتوحات شروع ہو گئی، فتوحات شروع ہو گئی، حتیٰ کہ فتوحات ملک شام تک جا پہنچی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو قسطنطنیہ کو جا لگی فتوحات، تو ملک شام فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو افریقہ کو جا لگی اسلامی سرحدیں، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو اسلام کے اندر سے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے تھے جو اسلام کو توڑ دینا چاہتے تھے، وہ فتنہ خوارج تھا، اور آپ نے اپنی زندگی فتنہ خوارج کی زد کوبی کے اندر گزار دی۔ اگر وہ فتنہ آپ اسلام سے کاٹ کے نہ پھینکتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ یہ جو نمازیں، یہ جو اذانیں، یہ جو تلاوت قرآن، وہ جو فتنہ اسلام پہ حملہ آور ہو گیا تھا، خوارج کا فتنہ، مولا کائنات کی زندگی گزری، آپ نے حتیٰ کہ خوارج کے جو فتنے جو ہیں اس کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیے، اور شفافیت دے دی، ماحول کو شفافیت دے دی۔ تو جب ہم کام دیکھیں گے نا تو عظمتیں الگ ہیں، کام کے شرف الگ ہیں۔ ویسے جب ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہیے، اپنی غلامی کو سامنے رکھ کے ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں غلام ہوں، وہ آقا ہے، تو غلام کو آقا کی کیا کرنی ہے؟ ساری زندگی عظمت بیان کرنی۔ وہ آقا صدیق اکبر ہو، وہ آقا فاروق اعظم ہو، وہ آقا عثمان غنی ہو، وہ آقا مولا علی مرتضیٰ ہو، وہ آقا حسنین کریمین ہو، وہ آقا جو ہے نا عشرہ مبشرہ ہو، وہ صاحبان بدر ہو یا صاحبان احد ہو یا صاحبان رضوان ہو، کوئی ہستی ہو، مجھے یہ پتا کہ میں غلام ہوں، تو میرا کام آقاؤں کی عظمت بیان کرنا ہے، آقاؤں کے اوپر عدالتی فیصلے رجسٹر کرنا نہیں ہے کہ اس کو میں مانتا ہوں، اس کو میں نہیں مانتا ہوں، اس کو مانا جائے، اس کو نہ مانا جائے۔ آپ کو 1400 سال کے بعد یہ ٹھیکہ کس نے دی ہے؟ لہذا اس طرح کی گفتگو سننے سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ جب آپ گفتگو سنتے ہیں نا جو موبائل میں آ رہی ہوتی ہے، اس میں ایک بندہ ہوتا ہے، وہ سارا بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ سارا طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیا بولنا ہے، کس ایکشن سے بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، ریکارڈ کیسے کرنا ہے، اور کہاں سے کاٹ دینا ہے۔ تو وہ بیان کرنے والے نے بول دیا، ہم سمجھتے پتہ نہیں کتنی کا حقیقت بولی ہے۔ اس بندے کی حقیقت کا پتہ تب چلے گا جب وہ آپ کے عالم کے سامنے آ کے بیٹھے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے مذہب کے دلائل کتنے وزنی ہیں۔ تو شان صدیق اکبر ہمارا ایمان ہے، شان صدیق اکبر ہمارا گیان ہے، شان صدیق اکبر ہمارا دھیان ہے، اور عظمت صدیق اکبر ہماری خوشی کا باعث ہے، ہمارے سینے کی نورانیت کا باعث ہے، ہماری مسکراہٹ کی وجہ ہے، ہماری طبیعتوں کی فراحت کی وجہ ہے، اور اس کے اوپر درجنوں جملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا